السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو جیسا کہ اب ہم سورہ البقرہ کے اختتام کے قریب آپ پہنچے ہیں، 286 اس کی ٹوٹل آیات ہیں، تو اب پیچھے تھوڑی سی رہ گئی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی آیات ہیں سورہ البقرہ کی، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے زندگی کا جو سفر ہے کیسے گزارنا چاہیے، وہ سفر سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ اس ایک صورت کو اچھی طرح سے ان کی آیات کو سمجھ لیتے ہیں تو بہت سارے زندگی کے مسائل انسان جو ہے ان کو سمجھ لیتا ہے کہ ان کے حل کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لیس علیک ھداھم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور بات ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، فرائض رسالت کی، اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو ایک حد قائم کی گئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض منصبی تھے اس میں کیا کچھ تھا اور کیا کچھ نہیں تھا، یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ اور آج بھی یہ بات تمام انسانوں کو کہی جا رہی ہے کہ ایکچولی فرائض رسالت کیا تھے، کیونکہ آج بھی کئی لوگ جو دشمن ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو نظام تھا اللہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روح سے پیش کیا، اسٹیبلش کیا، پھر تو وہ نظام کچھ دیر کے بعد تو پھر ختم ہو گیا۔ وہ اسلام کی وہ شکل نہیں رہی جو اوریجنل تھی۔ اب تو اسلام مختلف اسکول آف تھاٹس کے اسلام بن چکے ہیں، قرآن کا تو اسلام دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ جو ہدایت لینی ہوتی ہے، ہدایت کے اوپر چلنا ہوتا ہے، یہ تو ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر وہ اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے قرآنی قوانین سے منہ موڑ کر اپنے عارضی فائدوں میں چلے جاتی ہیں تو اس میں تو پھر ان کا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ غیبی مدد تو نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمیں ایسا کچھ عقائد دیے گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے قرآن کے لیے اسٹرگل کریں نہ کریں، اس کو سمجھیں نہ سمجھیں، اس کا جو پیش کیے ہوئے اصول ہیں ان کی روح سے کوئی نظام بنائے نہ بنائے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے یا ہماری دعاؤں سے دین کو غالب کر دے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو یہ جو قرآن کی جو قوانین ہے، اس کی روح سے جو بھی نظام بنتا ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ انسانوں کو ہے، تو انسانوں کو اپنے فائدے کے لیے یہ کچھ خود کرنا پڑے گا، غیبی مدد نہیں۔ اگر غیبی مدد ہوتی تو 1400 سال جیسے ہسٹری بتا رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ہو گئے، ان کی وفات کو، تو جب تک یہ نظام چلا سو چلا، بعد میں اگر وہ آیا تو ابھی تک وہ اس اپنی اصل شکل پہ نہیں جا سکا۔ تو یہ انسانوں نے خود کرنا ہے۔ جب انسان خالص قرآن پر آ گئے، ایبسولوٹلی بک آف اللہ کے اوپر آ جائیں گے، تو پھر نظام بھی وہ قائم ہو جائے گا جو ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ لیس علیک ھداھم، تجھ پر نہیں ہے ہدایت دینے کی ذمہ داری، صرف پہنچانے کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کس طرح بات کو واضح کرتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت اس میں بالکل آگے، وہ کیا تھے کہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا، اس کی تعلیم کی روح سے ایک جماعت تشکیل دینا، ان کا تزکیہ نفس کرنا، ان کو اپنے ساتھ ملا کر دین کو اسٹیبلش کرنا، اور اس اسٹیبلش کرنے کی راہ میں اگر کوئی مخالفت ہوتی ہے تو اس کا بھی مقابلہ کرنا۔ تو یہ چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی، اپنے فرائض رسالت کو بڑے اچھے انداز سے بخیر و پوری طریقے سے انہوں نے ادا کر کے دکھا دیے، تو یہ تو ہو گیا۔ بعد میں لوگوں نے کیا کیا یا کیا کر رہے ہیں اب بھی
اس کے وہ ذمہ دار نہیں۔ آج بھی اگر کہیں سے قرآن کی آواز اٹھ رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اگر لوگ اس کو سمجھ لیں گے، نظام کے اوپر آ جائیں گے جو قرآن کا ہے، تو ان کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر وہ نہیں آتے، اپنے ہی مذاہب یا اسکول آف تھاٹس کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ پھر اسی میں رہیں گی، کوئی غیبی مدد نہیں ہوگی۔ تو جن لوگوں نے اس پیغام کو پہنچایا وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر کے اس دنیا سے سرخرو ہو کے چلے جائیں گے، ان کو تو کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ معاوضہ یہ جو معاوضہ ہے وہ ان کا تو اللہ کے ہاں سے ہی مل سکتا ہے، دنیا تو اس چیز کا معاوضہ دے ہی نہیں سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم جو وحی کی تعلیم، اس کا جو پیغام اللہ کا تمہیں دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ سب انبیاء نے یہی کہا۔ کئی انبیاء کا تو اللہ نے نام لے کر کہا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہیں یہ جو پیغام دے رہے ہیں، وحی کی تعلیم تمہیں دے رہے ہیں، تم تک پہنچا رہے ہیں، ہم اس کے لیے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ ہمارا معاوضہ، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، تو ہمارے ذمہ بھی پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، میجورٹی، تو ٹھیک ہے، وہ میجورٹی تو پھر مذہب کے اوپر ہے۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ جو ہیں اکثریت، ان کی میجورٹی علم ہی نہیں رکھتی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لوگوں کی بڑی قلیل تعداد ہے جو اللہ کے جو نعمتیں ہیں، عقل و فکر کی، کام کرنے کی صلاحیتیں، ان سے کام لیتی ہے۔ تو باقی جو میجورٹی ہے وہ تو ناشکری، یعنی ان نعمتوں سے کام ہی نہیں لیتی، اس لیے وہ پھر پست رہتی ہے، ذلیل و خوار رہتی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہاں پر کیا چیز ہو رہی ہے کہ لیس علیک ھداھم، تجھ پر انہیں ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف پہنچانے کی ہے۔ دینی یعنی ہدایت دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو انہوں نے خود لینی ہے ہدایت، جن کو تو مخاطب ہے۔ زبردستی بھی نہیں کرنی کہ زبردستی دین کے اوپر چلانا، وہ تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر بھی نہیں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زبردستی اس دعوت کو دے سکتے تھے، نہ زبردستی اس کے اوپر چلا سکتے تھے، راستہ دکھا سکتے تھے۔ یہ ہدا کے اندر راستہ ہوتا ہے، ڈائریکشن ہوتی ہے، سمت، تو وہ دکھا سکتے تھے، تو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے دکھائی، زبردستی کسی کو نہیں چلایا۔ اور اللہ نے بھی یہی کہا کہ زبردستی نہیں چلا سکتے تم، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، دکھانا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی ہے قرآن کا پیغام، اور قیامت تک انسانوں کے لیے یہی ہے کہ راستہ دکھانا ہے، راستے کے اوپر چلانا، جبر کرنا، اس کی اجازت نہ انبیاء کو تھی، نہ انہوں نے ایسا کچھ کیا، نہ آج اس کی اجازت ہے۔ تو یہ چیز ہوگی، اس کی وجہ ہے اگر آپ زبردستی ایمان قبول کروائیں گے، زبردستی اسلام پر چلوائیں گے، تو اللہ کے نزدیک نہ وہ ایمان ہے، نہ وہ اسلام ہے۔ اس ایمان اور اسلام وہ ہوتا ہے جو دل کی رضامندی کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر اختیار کیا جائے۔ اگر جبرن کرایا جائے تو قرآن اس کو ایمان یا اسلام نہیں کہتا، اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کو تو جب بھی موقع ملا وہ تو دشمنی نکالے گا، تو اس لیے قرآن کریم اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتا۔ تو اس میں پھر کیا ہوا، راستہ پر چلانے کی ذمہ داری نہیں ہے، راستہ دکھانے کی ذمہ داری ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ واللہ لا یہدی، آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے۔ یہاں سے پھر آج بھی وہ امریکہ کا وہ ٹی وی چینل ہے، اس کے ساتھ میرا انٹرویو، اس میں یہ تقدیر کے مسئلے کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی، تو اس کے اندر بھی ہم نے یہی بتایا کہ یہ جو من یشاء کا جو ترجمہ ہے عقیدہ تقدیر کی روح سے کیا گیا ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو پھر اس میں اس بندے کا کیا کمال ہوا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بلکہ آگے یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو پھر یہ قرآن، یہ وحی کی تعلیم، اور پھر اس کو گمراہ تو پھر اللہ نے کیا۔
تو پھر اس کے لیے جنت اور جہنم کس لیے؟ اس کو پھر جہنم کی سزا کس لیے؟ اس کو تو اللہ نے گمراہ کیا۔ جب اللہ کسی کو نعوذ باللہ گمراہ کر دے وہ تو ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے میدان حشر کیوں ہے؟ اس کے لیے قیامت دا ڈے آف ججمنٹ کیوں ہے؟ اس کے لیے حساب کتاب کیوں ہے؟ اس کے لیے جہنم کیوں ہے؟ اس کو تو اللہ نے گمراہ کیا۔ اگر یہ ترجمہ ایسے مان لیتے ہیں تو یہ جو معیشہ کا جو ترجمہ ہے یہ عقیدہ تقدیر کی روح سے، روایات کی روح سے کیا گیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں تراجم جو ہیں اس سے تو یہ میں کیا کہوں، کفر کی جو کفر لازم ہو جاتا ہے، یہ اتنا غلط ترجمہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے۔ من یشاء، جو لینا چاہتا ہے، ہدایت اس کو دیتا ہے، اس کو نہیں دیتا جو ہدایت لینا ہی چاہتا۔ تو یہ ہے جی اس کا جو اس کا مفہوم ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ترجمہ ہوا پڑا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور لیکن اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے۔ اس کو آپ سمجھیں، کسی کا صحیح راستہ پر چلنا اللہ کے اسی قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے جس کی روح سے اس نے انسان کو اپنے لیے خود راستہ چننے کا اختیار دے رکھا ہے۔ اس نے دے رکھا ہے نا کہ تم ایمان لاؤ یا کفر اختیار کرو، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن دونوں کے نتائج اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اور آگے کہتا ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم خیر یعنی مال سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ خود تمہارے ہی نفسوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر تم خیر سے، مال سے کچھ خرچ کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، کسی اور کو نہیں۔ اب اس سے دیکھیں کہ جو لوگ قرآن کو پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچاتے ہیں تو اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ ایسے کو ثواب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ، اگر ہوتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم خیر یعنی مال سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ خود تمہارے ہی نفسوں کے لیے ہے، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اور آگے کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہ کرو سوائے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے، یعنی تم جو بھی خرچ کرو اس میں ایک ہی مقصد ہو، ایک ہی نیت ہو، کیا کہ اس میں اللہ کی رضا ہو۔ اور اللہ کی رضا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا ہوتا ہے اللہ کے قانون کے رنگ میں رنگے جانا، اللہ کی مشیت کے ہم آہنگ ہو جانا، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا بن جانا، یہ ہوتا ہے رضا۔ تو ترجموں میں یہ آپ کو نظر آئے گا، جب رضا کا ترجمہ ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ پہلے کو ناراض تھا اور اب وہ راضی ہونے جا رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر وجہ اللہ ہے، وجہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد، کوئی اور اس کے اندر چیز نہیں ہونی چاہیے، ایبسولوٹلی اللہ کی رضا۔ یعنی اللہ کی رضا سے مراد کیا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کے قانون کے رنگ میں رنگے جانا، اللہ کی مشیت کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو گروم کر لینا، اپنی وہ جتنی بھی انسان کے معاملات ہیں، سوچ کے، ارادے کے، اختیار کے سارے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس میں انسان اپنا جو اس کا مفاد پرستی کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہیں اسے لگنا چاہیے، یہ پھر شیطانی روش ہو جائے گی۔ قرآن سرکش جذبات کو جو اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں ان کو شیطان بولتا ہے، تو ان کی پیروی نہیں کرنی۔ یہاں پر اس لیے وجہ اللہ کا لفظ آ رہا ہے، اللہ کی، خالص اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے نظام کی تشکیل کے لیے خرچ کرو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو گے وہ اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی کمی ہو جائے گی کہ تمہیں ہو کہ ہم دے رہے ہیں تو ہمارا تو مال کم ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے یوفا الیکم، یہاں پر یوفا ہے پورا، کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا دیا جائے گا۔
اور آگے کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یعنی تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اگر تم دو گے تو بالکل ہم اس کو لوٹائیں گے، بلکہ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ زیادہ کر کے لوٹائیں گے، جیسے ہم پیچھے ایک ویڈیو کر چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے جیسے کسان ایک دانہ بیجتا ہے تو اس میں سے کتنے دانے بنتے ہیں، ہر سٹے میں کتنے سٹے آگے پھر کتنے دانے، تو سینکڑوں، ایک دانہ بیجتا ہے اس میں سے سینکڑوں ہزاروں دانے اگتے ہیں، تو اللہ تو بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، آپ بھی کسی کو کچھ دیں تو وہ دیکھیں جب وہ واپس کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ دیا جائے تاکہ اس کی وہ خوش ہو جائے۔ تو اللہ تو خالق ہے، دینے والا، اس کو تو کوئی کمی نہیں ہے۔ جب انسان اس کی رضا کے لیے کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہم و گمان سے بھی زیادہ بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔